بھی ہمارے بچے نعرہ لگاتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ارشاد ربانی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے، میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ ذرا آپ دیکھیں، انسان اپنی حیثیت کے مطابق بدلہ دیتا ہے، حیثیت کے مطابق جزا دیتا ہے، حیثیت کے مطابق انعام دیتا ہے، لیکن خدا رحمان ہے، اس کی قدرت کاملہ ذرا دیکھیں۔ خدا فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو گے نا تو بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس سے بڑا اعزاز اور مقام مومن کیا ہو سکتا ہے کہ مومن خدا کا ذکر کرے، خدا اس مومن کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ حضرات مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ذاکر رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، انسان زبان ذکر کرتی ہے، کبھی دل ذکر کرتا ہے، کبھی اعضاء ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی حرکت سے خدا کے ذکر کا اظہار ہونا چاہیے، ہاتھ پیر بھی ذکر الہی میں مصروف اور مشغول ہونا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت یہ بتا رہی ہے کہ مومن کبھی بھی خدا کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا ہے، فکر سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ مومن کی زبان اگر خاموش ہے تو وہ دل سے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اگر دل خاموش ہے تو اس کے اعضائے جوارح خدا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات خدا کہتا ہے تم میرا ذکر کرو جیسے توفیق مرحمت آئے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں، یہ آج ہم آپ سب خدا اور مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی ایک صورت ہے ذکر الہی کی، ذکر مصطفیٰ کی۔ در حقیقت امام علی مقام امام حسین کا ذکر خدا اور مصطفیٰ ہی کا ذکر ہے، اس لیے کہ حضور نے حسین کے ذکر کو اپنا ذکر کہا ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہی حقیقت میں خدا کا ذکر ہے۔ حضرات تو ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، اللہ نے کہا ذکر کی ایک اہم صورت کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان والوں، تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ مطلب یہ ہے ذکر کی سب سے اہم صورت، جامع صورت جو رب کو محبوب ہے، رب کو پسند ہے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ مومنوں، ذکر کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ بندہ مومن نماز پڑھتا رہے، خدا کے لیے بندگی کرتا رہے، رب کی عبادت کرتا رہے، نمازوں کا تارک نہ ہو۔ حضرات تو ذکر کی ایک عظیم صورت ہے، اس لیے نماز کو اہم العبادات کہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ذکر کی صورت یہ ہے، اگر تمہیں مشکل درپیش آئے تو تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ مطلب یہ ہے کہ تم صابر بن کر زندگی گزارو، ذاکر بن کر زندگی گزارو۔ مشکلات آئے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہم مشکلات کے وقت در کے ٹھوکر کھاتے ہیں، ہم دروازوں پر دستک دیتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں اپنے اسلاف کا طریقہ۔ مشکلات آتی تھی، مصائب کا سامنا ہوتا تھا، ان کے ساتھ پریشانیاں درپیش ہوتی تھی، ایسے میں جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا تھا وہ کہیں جانے کے بجائے اپنے رب کی بارگاہ میں مصلی بچھاتا تھا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، عبادت کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، بندگی کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ذکر کی ایک صورت ہے کہ تم نماز پڑھو، اور نماز پڑھو گے تو خدا کی مدد آئے گی۔ صبر سے کام لو، صبر کرو گے تو ان اللہ لا صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ذرا بتائیں، ذکر کا حکم دیا گیا اور بدلے میں خود فرمایا میں تمہارا ذکر کروں گا، اور ذکر کی ایک صورت یہ ہے نماز پڑھو اور صبر کرو۔ پھر آگے کی آیت اشارہ کر رہی ہے، رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ذہن کو حاضر کرے تو میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، اے بھارت کے مسلمانوں، نیا بستی کے رہنے والوں، یاد رکھو یہ علماء یہاں موجود ہے۔ سب سے پہلے ذکر کا حکم دیا گیا، ذکر کی صورت بتایا، پھر رب نے فرمایا جب تم میرا ذکر کرو گے، جب تم نمازی بن جاؤ گے، جب تم میرے
شدید عبادت کرو گے، جب تم دین پر استقامت کا مظاہرہ کرو گے، جب تم اٹھتے بیٹھتے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرو گے، ہو سکتا ہے کہ دشمن تمہارا تعاقب کرے، تمہارا پیچھا کرے، ہو سکتا ہے زمانہ تمہاری مخالفت نہ کر آئے، کفار و مشرکین کا سامنا تمہیں کرنا پڑے، ایسے میں ہو سکتا ہے کہ ذکر کی قیمت چکانے کے لیے ذکر آسان نہیں ہے۔ یہ حسین تو کربلا سے بتا رہے ہیں ذکر آسان نہیں ہے۔ آخری سجدہ کر کے حسین نے میدان کربلا سے یہ پیغام دیا ہے، ذکر آسان نہیں ہے، ذکر محلوں میں کرنا آسان ہے، ذکر گھروں میں کرنا آسان ہے، ذکر اپنے 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 عیش کٹے میں کرنا آسان ہے، لیکن وہ بندہ حقیقی ذاکر ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی خدا کا ذکر کر رہا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مطلب کیا ہے مسلمانوں، جب تم ذکر کرو گے نا تو ذکر کی قیمت تمہیں یہ چکانی پڑے گی۔ حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ دشمن تمہاری گردنوں پر حملہ کرے، دشمن تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، دشمن تمہاری جان لینے پر تل جائے۔ اب ذرا بتاؤ، تم میرا ذکر کرو گے اور استقامت کا مظاہرہ کرو گے، اور جب تم حقیقی ذاکر ہو جاؤ گے، خدا کے محبوب بن جاؤ گے، خدا تعالیٰ سے تمہیں قربت مل جائے گی مسلمانوں، تو ذرا ذہن کو قریب کریں، تمہارا حال یہ ہوگا، ہو سکتا ہے میدان کاردار میں جا کر کے دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں جان دینی پڑے، اور جب تمہیں جان دینی پڑے گی توجہ چاہتا ہوں، زمانہ کہے گا یہ مر گیا خدا کا ذکر کرتا تھا، کیا ضرورت تھی حق کا ذکر کرنے کی، حق کا نعرہ لگانے کی، یہ مر گیا بڑا نمازی تھا، زمانہ کہے گا مر گیا مٹ گیا، لیکن تم جن کا ذکر کر رہے تھے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کے لیے تم نے نمازیں پڑھی، جس کے لیے تم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ خدا تمہیں انعام میں صرف تمہارا ذکر نہیں کرے گا، جب تمہیں ذکر کرتے کرتے موت آئے گی، زمانہ تمہیں کاٹے گا مارے گا، تو وہ خدا تمہیں انعام میں یہ فرمائے گا، لوگوں سنو سنو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم انہیں مردہ سمجھتے ہو، یہ میری راہ میں مرے ہیں، یہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ ہمیشہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، مفتی صابر صاحب کی ملا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ محبت کے ساتھ بیٹھے، دیکھیں میرے بھائی بڑی محنت سے انہوں نے آپ کے سامنے کلام سنایا، اس کے باوجود ہمارے ہلال بھائی اللہ سلامت رکھے وہ یہاں آ کر بیٹھ گئے، اس سے میرا کلیجہ جو ہے نا بہت بڑا ہو گیا۔ اللہ کی حضرت مولانا مظہر صاحب ہے، یہ سارے علماء کرام ہیں، پروردگار سب کو سلامت رکھے۔ تو لوگوں ذکر کی قیمت، دین کے قائم رکھنا آسان نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال اس لیے تو کہتے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ دل جو مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے پتھروں پہ جب لٹا کر گھسیٹا جائے تب بھی ذکر الہی سے بندہ غافل نہ آئے۔ ہمارے سامنے ہماری تاریخ موجود ہے، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ دارالسن کے پھندے پہ جب چڑھایا جائے تو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے باز نہ آئے۔ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ جب خاندان قبیلہ لوٹ لیا جائے جب بھی انسان یہ نعرہ لگائے یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہوگی خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہوگی خزاں لا الہ الا اللہ۔ ایک مومن ہر حال میں کہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیزے فسا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا
الہ الا اللہ، اگرچہ خود ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات ذکر ہے اور مومن بن کر زندگی گزارنا کوئی آسان نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، یہ تو میدان امتحان ہے، یہ تو آزمائش کی گھڑیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں تب جا کر کے انسان کے ایمان کامل ہوا کرتا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کا انعام اس بندے پر نازل ہوا کرتا ہے، وہ انعامات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے، نمازیں پڑھو گے، اور حالت یہ ہوگی کہ تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ زمانہ سمجھے گا مر گیا، لیکن تم انہیں پکار کر جواب دینا، اے دنیا دارو تمہارے کہنے سے کوئی مرتا اور جیتا نہیں ہے، ہمارے خدا نے ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے، پائندہ کر دیا ہے، حیات ابدی عطا فرما دی ہے۔ حضرات اس لیے تو ہم آج بھی نعرہ لگاتے ہیں، 1400 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، 61 ہجری میں نبی کا لال میدان کربلا میں شہید ہو رہا ہے، لیکن شہادت کا انعام یہ مل رہا ہے۔ ہم آج بھی ہمارے بچے نعرہ لگاتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا آپ آگے بڑھیں، اللہ کہتا ہے تم کاٹے جاؤ گے لیکن اللہ تمہیں حیات جاویدانی کا مزدہ سنائے گا۔ آگے فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مسلمانوں غور کریں، خدا کہتا ہے تم کلمہ پڑھتے ہو، تم مسلمان ہو، تم میرے محبوب کے دیوانے ہو، عشق کے نعرے لگاتے ہو، محبت کے مستانے ہو، تم میرے محبوب کی دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ سنو سنو، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو، واقعی اپنے دعوے محبت میں سچے ہو، صداقت ہے اس میں، تو سنو سنو، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیا؟ تمہیں ہم ضرور آزمائیں گے۔ کچھ بھوک سے، مطلب یہ ہے کبھی فاقے کا عالم ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، دانے دانے کے محتاج ہو جاؤ گے۔ خدا کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ بھوک سے، کچھ پیاس سے، کچھ جانوں میں کمی کر کے، کچھ مالوں میں کمی کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ جان چلی جائے گی، کبھی جان سے قیمت چکانی پڑے گی، کبھی مال تلف ہو جائے گا، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے خدا آزمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جوان بیٹا چھین لیا جائے گا، اسے موت آ جائے گی۔ اب ایسے وقت ہم تمہیں آزمائیں گے اور ہم دیکھیں گے تم صبر کر رہے ہو، شکر کر رہے ہو، استقامت کے پیکر بنے ہو، تمہارے پیر سے بات میں لغزش بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر تم ایسے میں ثابت قدم رہ گئے، ثابت قدم رہ گئے، تو خدا کہتا ہے میرے محبوب وہ بشری صابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ مطلب یہ ہے بھوک ہے پھر بھی صبر کر رہے ہیں، پیاس ہے پھر بھی صبر کر رہے ہیں، جوان بیٹا انتقال کرتا ہے پھر بھی صبر کر رہے ہیں، خود کی جان جا رہی ہے پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے خدا کی رضا پہ ہر حال میں راضی ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم کی زبان میں، اللہ کے خلیل کی زبان میں، جو انہوں نے آج سے 5000 سال پہلے نعرہ دیا تھا، آج بھی قرآن میں موجود ہے، انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رخ اپنے خدا کی طرف کر لیا ہے۔ اب سنو سنو، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لوگوں، یہ میری جان، یہ میری نماز، یہ میری زندگی، یہ میری موت، یہ سب کے سب خدا کے لیے ہے۔ جب بندے کا ایمان یہ ہوتا ہے تو خدا کہتا ہو بشری صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب وہ خوشخبری سنانے والا خدا ہے۔ خدا جب خوشخبری سناتا ہے کیوں سناتا ہے؟ صبر کرنے والا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا ہی کے لیے ہیں، خدا ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ میرے بھائی جو کچھ تھا خدا ہی نے دیا تھا، اگر اس نے لے لیا تو کیا فرق آ گیا؟ وہ لے بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، وہ دینے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے۔ حضرات ہم سب آئے ہیں خدا کے حضور، ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ حضرات جب ہم صبر کریں گے اور انا للہ و انا الیہ راجعون دل کی گہرائی سے پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمت اور درود، اور یہی لوگ راہ
ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں، یہی ایمان والے ہیں، یہی کاملین مومنین کی جماعت ہے جنہوں نے سب کچھ اپنے خدا کے لیے قربان کر رکھا ہے۔ حضرات خدا کے لیے اگر انڈیا کی زبان میں سنیں تو مصطفیٰ کے لیے کچھ کرنا خدا ہی کے لیے کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مزاج و منہج یہ بن جانا چاہیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ میرے پیارے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات آزمائش آئیں گی، آج آپ پر تھوڑی دیر کے لیے آزمائش آ جائے، آپ چیخو پکار کرتے ہیں، یہ مومنانہ شان کے خلاف ہے کہ مومن چیخے پکارے شور و ہنگامہ کرے، مومن زبانیں شکوہ دراز کرے، مومن شکایت نہیں کرتا، ہر حال میں خدا سے راضی ہوا کرتا ہے، مومن حالت خوشی میں بھی اپنے رب کو راضی رکھتا ہے، حالت غم میں بھی اپنے رب کو راضی رکھتا ہے۔ آج حضرات تھوڑی دیر کے لیے آپ کے یہاں غربت کا ڈیرا پڑ جائے تو آپ نہیں معلوم کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ آج آپ کے یہاں تھوڑی دیر کے لیے کوئی جوان بیٹا آپ کی نگاہوں کے سامنے انتقال کر جائے، آپ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، نوحہ کنا ہوتے ہیں۔ حضرات رب کی بارگاہ میں کلمات کفر تک پک جاتے ہیں۔ لوگوں اپنے دین و ایمان کا خیال رکھو، دینے والا وہی ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا جوان بیٹا شہید ہو جائے، مر جائے، آپ رونے تڑپنے لگتے ہیں۔ ذرا دیکھیں امام حسین کی عظمت کیا ہے، امام حسین کا عزم کیا ہے، حسین کا حوصلہ کیا ہے۔ حسین کے سامنے جوان بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے، ننا علی اصغر کو شہادت مل رہی ہے، بھائی حضرت عباس نمبردار کے بازو کٹ رہے ہیں، حضرت علی اکبر کے جسم ناظرین پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ حضرات بیٹیاں تنہا ہے، بیویاں تنہا ہے، اور بالکل سوف و نقاہت اور کمزوری کے عالم میں حضرت زین العابدین بستر مرگ پہ لیٹے ہیں۔ حضرات نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن واہ حسین تیری جرأت کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیرا جواب نہیں ہے۔ ایسے حال میں بھی ذرا آپ بتاؤ کہ اپنے علماء سے آپ پوچھو، کیا امام حسین نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہے؟ کیا حسین نے خدا کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کیا ہے؟ کیا حسین نے تلاوت قرآن سے اپنے آپ کو باز رکھا ہے؟ ایسے موقع سے بھی حسین نے کیا رب کی بارگاہ میں شکایت کی ہے؟ تاریخ آج بھی پکار کر کہتی ہے نہیں نہیں، ہر حال میں حسین راضی تھے، ہر حال میں حسین راضی تھے، اور جب حسین ہر حال میں خدا سے راضی ہو گئے تو خدا نے یہ انعام دیا، حسین حسین یاد رکھنا قیامت تک صرف عراق میں نہیں، کربلا میں نہیں، مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، بلکہ عالم کے گوشے گوشے میں، دنیا کے کونے کونے میں حسین تمہارا قصیدہ پڑھا جاتا رہے گا، تمہارے نام کے خطبے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، بلکہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہو قل آمنت باللہ فاستقم الیہ، حضور فرماتے ہیں کہو کہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پر جم جاؤ۔ کیا مطلب؟ کٹ جاؤ۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے مسلمانوں، ایمان کی قیمت پوری کائنات مل کر بھی نہیں بن سکتی ہے، اور یہی کربلا سے حسین پیغام دے رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں تمہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ایمان کے خریدار تمہارے نگر میں گلیوں میں مختلف لبادے میں پھر رہے ہیں، رہزنوں کا ڈیرا ہے، ہر چہار جانب سے چور چمار عجیب قسم کے لوگ تمہارے دل و ایمان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں آج بیٹیاں ارتداد کی راہ پر جا رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی رسپانسبلٹی ہے، خود بھی ایمان کو سمجھے، دین کو سمجھے، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی سمجھائے، تاکہ بہن بیٹیاں یا ہماری قوم کا نوجوان اپنی جان دینا گوارا کرے لیکن دین دینا گوارا نہ کرے، دنیا کو بتائے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
مسلک اعلی حضرت ذکر شہدائے کربلا مفتی صابر رضا صاحب کی ملا نعرہ تکبیر۔ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ آج حیرت ہوتی ہے، یہ تمام نوجوان اراکین انتظامیہ بیٹھے ہیں ہلال بھائی، بڑا افسوس ہوتا ہے، ذکر حسین کا شور ہر گھر میں ہے، ہر آدمی جھنڈا لیے ذکر حسین کر رہا ہے کہ حسین ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ حسین کو دنیا سے گئے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، لیکن تمہاری زبانوں پہ ان کے نام کا نغمہ جاری ہے، ان کے نعرے جاری ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسباب پر غور کرنے ہوں گے، ریزن کیا ہے؟ حضرات آج صرف ذکر حسین سے کام نہیں چلے گا، ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کو اپنانی پڑے گی۔ فکر حسین کو اپنائے بغیر کوئی بھی معاشرہ بالکل انقلابی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہی ممکن نہیں ہے۔ آپ شہادت کے تعلق سے بہت کچھ سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، میں واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں ذرا آپ دیکھیں، حسین کا ذکر آسان ہے لیکن وہی بندہ کامیاب ہے جو ذکر کے ساتھ فکر حسین کو بھی اپنے سینے سے لگائے۔ فکر حسین کیا ہے؟ حضرات مکہ سے حسین مدینہ جا رہے ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں اور مکہ سے پھر کوفہ کا سفر کر رہے ہیں، اجنبی راہوں کے مسافر ہیں۔ ایک وادی میں آپ کو گھیر لیا گیا، اس زمین پہ آپ کو مقصور کیا گیا ہے جس زمین سے گزرتے تھے باب العلم، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، جن کی جرأت و ہمت کا جواب نہیں تھا، جب وہ نکلتے تھے تو آواز آتی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی کے سامنے کوئی سوال نہیں ہے، ان کی تلوار کے سامنے کوئی تلوار نہیں ہے، لیکن صفین کے لیے حضرت علی جا رہے ہیں۔ وادی کربلا میں ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بالکل گم ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا سے پوچھا گیا علی آپ تو شیر خدا ہے، آپ تو اسد اللہ الغالب ہے، علی آپ تو فاتح خیبر ہے، علی آپ تو باب العلم ہے، علی آپ کا تو جواب نہیں ہے، آپ مرد شجاع ہے۔ حضرت علی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں سنو سنو، یہ وہی زمین ہے، یہ وہی زمین ہے، یہاں سے مجھے کوئے بے وفائی آ رہی ہے، اس زمین پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ مجھ سے پوچھتے ہو کہ علی آنکھیں کیوں اشکبار ہے؟ سنو سنو، میری نگاہیں مستقبل کو دیکھ رہی ہے، فیوچر کو دیکھ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی زمین پہ میرا بیٹا حسین بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، میرے خاندان کے خیمے لگیں گے، یہ قبیلے یہاں ہوں گے، ان پر ظلم کا پہاڑ کھایا جائے گا۔ ہم رات اس زمین پہ حضرت امام حسین کو محصور کر لیا گیا اور محصور کرنے کے بعد آپ کو بیعت پر مجبور کیا گیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ آج مسلمان چائے پہ بکتا ہے، آج مسلمان پان پہ بکتا ہے، تمہارے دین و ایمان کی قیمت دلالی بن کر رہ گئی ہے، رشوت خوری بن کر رہ گئی ہے، سود خوری کو انسان نے اپنے دین و ایمان کی قیمت سمجھ بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، کہا گیا سرنڈر کر لو، کہا گیا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر دے دو، کہا گیا کہ تم میری اتباع کر لو، کہا گیا تم مجھے امیر المومنین مان لو، کہا گیا تم مجھے سلطان اسلام تسلیم کر لو۔ حضرت امام حسین نے اس کا جائزہ لیا کہنے والے کا۔ آج ہم کہنے والے کو نہیں دیکھتے، کہنے والا کیسا ہے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، فاجر ہی کیوں نہ ہو، ہمارا معاشرہ ہر پیسے والے سے گھبراتا ہے، ایماندار سے کبھی نہیں گھبراتا۔ اگر کوئی مال و دولت اور سرمایہ دار آ گیا تو اس کی ہر بات پہ آمنا اور سچنا کی آواز لگتی گنگناتی ہے، لیکن ذرا دیکھیں حسین نے جائزہ لیا اور گرد و ناف کے ماحول کو دیکھا، ان پر حقیقت حال کا انکشاف ہوا۔ آپ نے دیکھا ایسے شخص کی بیعت پہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، ایسے شخص کے سامنے سرنڈر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے جھکنے کہا جا رہا ہے، جس کا حال یہ ہے بایوگرافی اٹھا کر دیکھیں، بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھیں، پس منظر دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا جو اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم ہے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا زانی ہے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا شرابی ہے، جو اپنے وقت کا فاسق ہے، فاجر ہے، جو مصطفیٰ کے دین کو بے دینی میں بدلنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو تقیت کا لبادہ اڑانا چاہتا ہے۔ حضرات ایسے میں حسین اعظم جنہیں مصطفیٰ نے پالا تھا، جو آگوش فاطمہ میں پروان چڑھے تھے، جن کے رگوں میں حضرت مولا علی مشکل کشا کا لہو اچھال مار رہا تھا، وہ حضرت امام حسین کسی فاسق کے سامنے کیسے جھک جاتے، کیسے سرنڈر کر
जाते, समझौता की कोई सूरत नहीं थी। आपने बड़ी बेबाकी और जुर्रत के साथ इनकार किया और दुनिया को पैगाम दिया, एक फासिक और फाजिल के बैत पर मुझे मजबूर कर रहे हो। हदीस पाक पेश नजर थी, आपके नाना ने फरमाया, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इन्ना सुल्तानिन शाहिद, यानी सबसे बड़ा जिहाद यह है कि इंसान जालिम और जाबिर बादशाह के सामने भी हक बात कर जाए। मतलब यह है, आज तो हम मामूली लोगों के सामने हक बात करने से डरते हैं और घबराते हैं, फला आदमी क्या समझ जाएगा, उस पर क्या गुजरेगा। लेकिन हुजूर की हदीस है कि सबसे बड़ा जिहाद ये नहीं है कि कोई तलवार लेकर मैदान में उतरे, बड़ा जिहाद ये नहीं है कि कोई जंग के लिए मार्कावाई के लिए उतरे और मुकाबला आराई करे, बल्कि बड़ा जिहाद ये है कि वक्त का हुक्मरान अगर सालिम है, शाबिर है, तो एक इंसान हक बात उसके भी सामने कर जाए, इंसाफ की बात कर जाए, अदल की बात कर जाए, मानवता की बात कर जाए, इंसानियत की बात कर जाए, इंसान के हुकूक की बात का नारा लगाता हुआ नजर आए। हम रात इमाम हुसैन ने बड़ी जुर्रत के साथ इनकार किया। हम ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ एक शेर मंसूब है, मैं कतई तौर पर ये इसलिए नहीं कहता कि उन्हीं का शेर है, उलमा का इख्तिलाफ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मंसूब है। अब मंसूब होने में दोनों इम्कान होते हैं। हम ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ की निस्बत से कहा जाता है, आपने फरमाया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने बना अस्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्ते यसीर, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन ने जब इनकार किया तो ये यजीदी खेमे के बड़े चेले चपाटे थे, एक का नाम तो था इब्न ज़ियाद, एक का नाम था इब्न साद, उसमें शिमरे लैन, सिनान, खूली बिन यसीर, इस तरह के खबीस लोग थे। और आप सब जानते हैं जब इंसान हक की राह का मुसाफिर होता है, लोगों हक की राह पर चलकर तो देखो क्या इनाम मिलता है। हजरत इमाम हुसैन के साथ कितने लोग थे बताया जाता है, तारीख कहती है कि 82 नफूस कुदसिया है, उनमें खवातीन भी है, इफ्फतमाब खवातीन और बच्चे भी है, उसमें बीमार भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है। हजरात इन 82 के मुकाबले में इमाम हुसैन किसी जंग के इरादे से नहीं गए थे, साथ में असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, ज़राए नहीं है, असलहे नहीं है, तेज घोड़े भी नहीं है, सवारी का उस दौर के हिसाब से जो इंतजाम और इहतमाम होना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। अब 82 के मुकाबले में ये नामर्दी ही तो कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं कि ये हिजड़े थे। हम रात जो मैदान करबला में हुसैन का मुकाबला करने के लिए आए थे, जालिमों ने गरीबुल गनीमों से घेरा है, उन्हें घेरा है, अजनबी राह के मुसाफिर पर नाजायज तरीके से धावा बोला है, उन्हें घेरा गया है। हम आप जरा देखें कहीं किसी भी रास्ते में आज जैसे कुछ नामर्द किस्म के लोग, हरामी किस्म के लोग, कुछ बदतमीज किस्म के लोग, जहां देखे दाढ़ी टोपी वाला है, जहां देखा कोई मुसलमान है, हजरात तन्हाई में मिला, रास्ते में मिला, सफर में मिला, वही पकड़ करके एक भीड़ के सहारे उसकी लिंचिंग कर दी जाती है। एक नौजवान मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है। लोगों यही सूरत हाल है कि हजरत इमाम हुसैन से ये लिंचिंग कर रहे हैं, वरना हुसैन अगर लड़ाई के लिए और उसी इरादे से जाते तो मुकम्मल तैयारी के साथ जाते। लेकिन डर का आलम क्या है, भय का आलम क्या है, खौफ का आलम क्या है, वहशत और दहशत का आलम क्या है। 82 के मुकाबले में होना तो ये चाहिए था ज्यादा से ज्यादा 100 लोग काफी हो जाते, 200 लोग काफी हो जाते, 2, 3, 4, 500, 1000 मान लीजिए। लेकिन रोब का आलम यह है कि इन 82 के मुकाबले में 100, 200, 1000, 2000 को आने की हिम्मत नहीं हो रही है। याद रखे एक मोमिन की आवाज का कमाल क्या होता है। जब इन 82 के मुकाबले में उन लोगों ने, बातिल कुव्वतों ने खुद को तैयार किया है, वो 22,000 की तादाद में तैयार किया है। क्या समझ में आया, एक मोमिन हजारों पे भारी हुआ करता है, कलम हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात
مطلب یہ ہے روب کا یہ عالم ہے، مرعوب اس قدر ہے قاتل، یہ امام حسین کے مقابلے میں۔ اب ذرا دیکھیں، میں آپ سے عرض